اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے آج میں خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا جن کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، جن کے چہرے کو دیکھ کر حضور کے غم دور ہو جاتے تھے، جس نے اپنے گھر کے دروازے کو اسلام کی عزت پر قربان کر دیا، جس کی شہادت پر علی کی روح ٹوٹ گئی، آج انہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ حضرات، جب کبھی حضرت فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور فرماتے مرحبا یا ام ابیہا، مرحبا یا ام ابیہا۔ ان کا احترام رسول اللہ کا احترام ہے۔ جناب فاطمہ کو اذیت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے۔ قرآن میں ان کی شان میں آئے تطہیر اتری، سورہ کوثر اترا، آئے مودت اتری۔ یہ ان کی اعلان اور عظمت کا اعلان ہے جو قرآن کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا فقط ایک خاتون نہیں ہیں بلکہ آپ حجت خدا ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو کبھی اپنے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی۔ یہ ہے ام ائمہ کا دل، جو خود زخمی ہو کر بھی امت کے لیے دعا کرتا تھا۔ جس گھڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہا، مدینے میں قیامت برپا ہو گئی۔ سیدہ قبر پیغمبر پر تشریف لے گئیں، زمین سے لپٹ کر ایک جملہ کہہ دیا جس نے تاریخ کو رلا دیا، یا ابتا، اے بابا، میں آپ پر قربان، آپ تو اپنے رب سے کتنا قریب ہو گئے، لیکن اے بابا، آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ اے بابا، آپ کے بعد امت نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جملہ آنے والے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے چند ہی دن بعد وہ فدق جو صرف ایک باغ نہیں تھا، یہ نبوی خاندان کے وقار کی علامت تھا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا تھا، لیکن حضور کے بعد سیاسی طاقت نے وہ حق بھی چھین لیا۔ سیدہ مسجد میں آئیں، حیا کی چادر اور عظمت کی گفتگو، اللہ کی حمد و ثنا سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت کو بدل ڈالا، میرے بابا کی امت نے میرا حق چھین لیا۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب کی للکار تھی۔
اے عزادارو، اب وہ وقت آیا ہے جو جبر کی سیاہی سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ گھر کے باہر ہجوم ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آگ اور لکڑی جمع کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اے علی باہر آؤ ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس گھر کو آگ کی دھمکی، وہ گھر جس پر جبریل آتے تھے، وہ گھر جس کے دروازے کے باہر رسول اللہ کھڑے ہو کر کے آواز دیتے تھے، سلام کرتے تھے، ہجوم بڑھتا گیا، لکڑیاں آتی گئیں اور آخر کار دروازے کو دھکا دیا گیا اور دروازہ مظلومہ فاطمہ پر گرا۔ ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، بازو زخمی ہو گیا، دروازے کے پیچھے جناب سیدہ چیخ اٹھیں، اے فضہ مجھے تھام لو، اسی چوٹ سے آپ کا محسن شہید ہو گیا۔ زمین لرز گئی، آسمان کانپ اٹھا اور فرشتے ماتم کرنے لگے۔ 75 یا 95 دن جو بھی روایت ہو، یہ طویل عرصہ فاطمہ کے زخموں اور درد بھری چیخوں کا دور ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میری ماں کا چہرہ روز بروز زرد ہوتا جا رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میری ماں رات بھر اذیت میں جاگتی تھی۔ علی گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے، روتے رہتے اور کہتے تھے فاطمہ آپ کے بعد دنیا کے غم بڑھ گئے۔ سیدہ نے آخر وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، ان ظالموں کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا، میری قبر کو چھپا دینا تاکہ دنیا جان لے کہ فاطمہ راضی نہیں تھیں اور مظلوم آ گئیں۔ یہ وصیت نہیں تھی بلکہ ظلم کے خلاف جناب فاطمہ زہرا کا تا قیامت ایک اعلان تھا۔ جمادی الثانی کی 3 تاریخ جناب سیدہ نے غسل کیا، امام حسن اور امام حسین کے سر دھوئے، لباس تبدیل کیے، گلے لگایا اور دیر تک روتی رہی۔ پھر چادر اوڑھی اور مصلے پر لیٹ گئیں اور ایک ہلکی سی آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ، آج آپ کی فاطمہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ ایک لمحہ آیا اور روح فاطمہ پرواز کر گئی، گھر میں قیامت مچ گئی۔ حسین چیخے، حسن چیخے، اماں ہمیں یتیم چھوڑ گئیں، اماں آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، دیوار پکڑ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا
فاطمہ میرے صبر کی حد ختم ہو گئی. حضرات، دنیا میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے نہیں دفن کرتا جیسے علی نے اپنی زوجہ کو دفن کیا. یہ تدفین ایک خاموش احتجاج تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے قبر کھودا، خود لحد میں اترے، فاطمہ کو لحد میں اتارا اور سر کو تعویذ قبر پر رکھ کر روتے ہوئے پکارا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی واپس آ گئی، لیکن ظالموں نے مجھے تنہا کر دیا. مدینے کی رات آج تک وہ چیخیں سن رہی ہے. یا اللہ، ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم میں خلوص عطا فرما. ان کی اطاعت، ان کا تقوی اور ان کی شجاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے راستے پر گامزن رکھ، بحق محمد و آل محمد. حضرات، آخر میں ایک درخواست ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں، اور پروردگار ہمیں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر کے ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں چادر جناب فاطمہ زہرا میں پناہ اور جگہ دے.